بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، پچھلی دفعہ آپ سے عرض کی تھی کہ کچھ سفر کی وجہ سے اور کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہمارے سیشنز میں ایک وقفہ رہا۔ وہی کیفیت اس بار بھی رہی، تقریباً ہفتہ بھر ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوا۔ تو جب بھی سفر پہ نکلنا ہوتا ہے طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے، اور سفر کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے حضور حاضری ممکن نہیں ہو پاتی۔ امید ہے آپ درگزر فرمائیں گے، اور آپ سب کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ آپ جس سلسلے سے جڑے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے جو تعلیمات کا فریضہ بابا سرکار نے میرے ذمہ رکھا، جو انتہائی باریک نکتے اور انتہائی ہلکے نکتے جو کہ دل کو چھوتے ہیں، جو کہ دماغ میں بیٹھتے ہیں، جو بات تلتی ہو، جو بات سمجھ آتی ہو، بہت بڑی علمی بحث سے ذرا ہٹ کے اس سلسلے کے تعلیمی سیشنز کو جو میں سر انجام دے رہا ہوں، اس میں آپ سب کی شمولیت میرے لیے باعث عزت بھی ہے، باعث افتخار بھی ہے، اور امید ہے کہ یہ میرے لیے باعث نجات بھی بنے گی۔ یہ تمام کچھ ممکن ہے آپ کی اس سیشن میں شمولیت کی وجہ سے، لہذا اس لیے آپ سب کا شکریہ بنتا ہے، اور میں اس لیے آپ سب کا ممنون بھی ہوں۔ اور دوسرا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ اس تعلیمی سیشن سے جڑے رہیے۔ دیکھیں، وقت آ گیا ہے کہ اب پوری دنیا جو ہے نا اینڈ آف دا ٹائم کی جانب رواں ہے۔ ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ اس بات کی دلیل تھی کہ دنیا اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یوں 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان بس یہ فاصلہ ہے، یہ تو اس دنیا کا اینڈ تو اب ہونے والا ہے، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ اور اگر بالفرض اس دنیا کے اینڈ کے حوالے سے اگر اعتراضات پہ اٹھانا چاہے بھی تو زندگی کا اینڈ تو انسان کا ممکن ہے نا، وہ تو چل رہا ہے نا، اس میں کوئی بھروسہ تو نہیں ہے نا کہ کتنے پل ہم زندہ رہیں گے، کتنے سال ہم زندہ رہیں گے، کتنا ہم اس دنیا میں، اس روئے زمین میں ہم مزید جی سکتے ہیں، اس بات کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس موت اور حیات کے جو معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی معاملے کی وجہ سے ساری کہانی جو ہے وہ ٹوسٹ رکھتی ہے، ایک اپنے حساب سے ایک اہمیت رکھتی ہے۔ پیغمبروں کا آنا، 1.25 لاکھ پیغمبروں کا ایک لمبا سا سلسلہ، اور اتنے سارے لوگوں کا اس روئے زمین پہ آنا اور اس روئے زمین سے چلے جانا، زندگی اور موت کا کھلا نمونہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن یہ موت جو ہے، یہ موت ہمارے جسم کی ہے۔ یہ جو جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس جسم کی یہ موت ہے، کیونکہ یہ جسم پوشاک ہے نفس کی، اور نفس کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہذا
یہ نفس کا پیرہن نفس کی موت کے ساتھ اس نے ختم ہونا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے وجود کے اندر کی کائنات ہے، جو ہمارے وجود کے اندر کی جو باقی مخلوق ہے، وہ تمام مخلوق تو نفس کا حصہ نہیں ہے، لہذا ان کا موت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک گھر میں جو کچھ افراد رہتے ہیں، ان کی روزی روٹی کا اہتمام کسی ایک بندے کے ذمے ہوتا تھا۔ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ کام کاج میں لگا ہوا، بے برکتی ہو گئی ہے رزق روزی میں، لہذا جب تک گھر کے سارے افراد اگر لگے نہ رہیں تو گھر کا سلسلہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ گھر کا ایک فرد بھی اگر کماتا تھا تو پورے گھر کے افراد جو ہے وہ سکون سے زندگی بسر کرتے تھے۔ لہذا وہی اصول ہمارے اس وجود کے اوپر بھی آتا ہے، جو اس نفس کا پیرہن ہے وہ اس روح زمین کے حوالے سے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین کے پیرامیٹرز رکھے ہیں، جو تخلیقی کلیے رکھے ہیں، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک معاملے رکھے ہیں، وہ اس دنیا کے معاملوں کو فیس کرنے کے لیے اس جسم کی ضرورت تھی۔ یہ جسم بھی دنیاوی اصول اور اسلوب کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ ہوا ہے، اس کو بھی ہوا کی ضرورت ہے اور اس کے اندر بھی ہوا ہے۔ یہ روح زمین مٹی کی ہے، یہ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح اس روح زمین میں پانی ہے تو اس کے اندر بھی پانی ہے، اور باقی جتنے بھی مطلب گیسز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، میٹل ہے یا کچھ اور ہے یا لیکوڈ ہے، جتنی بھی سائنٹیفک اشیاء اس روح زمین پہ موجود ہیں یا اس کائنات میں موجود ہیں، ان تمام کو اخذ کرنا اور ان تمام کو اپنی ذات میں جذب کر کے ان تمام میں سروائیو کرنا اس جسم کا خاصہ ہے۔ اس جسم کو اسی کلیے اور اسی انداز سے بنایا گیا ہے۔ تو لہذا جو اس دنیا کے لیے چیز بنائی گئی ہے تو کمانا بھی اس نے تھا۔ تو اب اس دنیا میں باقی دیکھیں نا، آپ اپنے روح کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ آپ نے اپنا قلب دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ سری ہے، خفی ہے، اخفا ہے، لطیف ہے، نفس کو اپنے کو دیکھا ہے؟ یہ جس نفس کا پیرہن لے کے ہم چل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس نفس کا پیرہن بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ پیرہن لے کے پھر رہے ہیں لیکن اس نفس کے اصل صورت ہم نے نہیں دیکھی، اور لطیفہ انا کا وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے تو دیکھا ہے، لیکن زیادہ تر تو یہی حال ہے نا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب میں نے اپنے قلب کو نہیں پہچانا، اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ میں نے اپنے روح کو نہیں پہچانا، میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس جسم میں باقی جتنی بھی مخلوق رہتی ہے، میں نے کسی کو دیکھا بھی نہیں، کسی کو پہچانا بھی نہیں۔ جب ان سب کو میں نے نہیں پہچانا تو اپنے رب کو کیا پہچانوں گا؟ چلے اس ظاہری جسم کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ ظاہری جسم سائنٹیفک لیول پہ کون کون سے کلیوں کو یہ جناب اڈاپٹ کرتا ہے اور کون کون سی چیزیں اس میں ہیں، ہم اپنے جسم کے حوالے سے پوری معلومات نہیں رکھتے۔ اس میں پانی کتنا ہے، اس میں خون کتنا ہے، اس میں آئرن کتنا ہے، اس میں زنک کتنا ہے، اس میں باقی جو چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کتنی کتنی ہیں، ہمارا نظام ہضم کیسے جناب ہاضمہ ہوتا ہے، ہمارا کھانا پینا ہمارے جسم کو کیسے بڑھاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم پورا سسٹم نہیں جانتے۔ چند ایک ڈاکٹر ہیں جو ان چیزوں پہ جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ بھی ایک خاص سبجیکٹ پہ، جو آنکھوں کا ہے وہ آنکھوں کے سبجیکٹ پہ محدود ہے، جو ہڈی کا ہے وہ ہڈی کے سبجیکٹ تک محدود ہے، جو دانتوں کا ہے وہ دانتوں کے سبجیکٹ تک محدود ہے، جو کانوں کا ہے وہ کانوں کے حد تک محدود ہے۔ اسی طرح کوئی دل کا ہے، کوئی کس کا ہے، کوئی کس کا ہے، کوئی کس کا ہے۔
وہ اپنے اپنے سبجیکٹ تک محدود ہے، باقی تمام چیزوں کو وہ بھی مکمل اسٹڈی نہیں کر سکے، تو میں اور آپ اپنے جسم کو کتنا اسٹڈی کر سکیں؟ باطنی مخلوق کو تو ہم نے اسٹڈی کیا نہیں، لیکن جو ظاہری یہ پیرہن جو ہم لے کے پھر رہے ہیں، ہم نے اس کو بھی اسٹڈی نہیں کیا۔ جب اس کو ہی نہیں اسٹڈی کیا تو ہم اپنے رب کو کیا جان سکیں گے؟ لہذا زندگی اور موت کا یہ جو معاملہ ہمارے سامنے ہے، یہ بیسیکلی اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹریول کرنے کا نام زندگی اور موت۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹریول کرنے کا نام، جیسے ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا نام سفر رکھا ہوا ہے۔ اب اس شہر میں رہ رہا ہوں تو یہ اس شہر کا میں مقیم ہوں، اور کسی نئے شہر میں جاتا ہوں تو وہاں کا میں مسافر ہوں۔ مقیم اور مسافر کا جو فرق ہے وہی زندگی اور موت کا فرق ہے۔ میں بیسیکلی مقیم ہوں، اس دنیا کا ہوں، اس دنیا کا میں مسافر ہوں۔ اس سفر سے جب میں واپسی کروں گا، اپنے گھر جاؤں گا، اس گھر جانے کے معاملے کو زندگی اور موت کے کھیل سے تشبیہ دیا گیا۔ تو حقیقت میں زندگی تو ہماری تب سے ہے جب سے اللہ نے ہماری ارواح کو تخلیق کیا، اور یہ زندگی ہماری تب تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، بلکہ یہ تو اب لامحدود ہے، اس کو کوئی موت نہیں ہے۔ اچھے اعمال کر کے اللہ کے عشق میں اپنی زندگی گزار کر رب کے دیدار میں زندگی جینا چاہو، یا پھر اپنے آپ کو کسی اور چیز میں لگا کے اپنے آپ کو کسی اور مصیبت میں ڈالنا چاہو، جس چیز میں ڈالو گے ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاؤ گے۔ زندگی اور موت بیسیکلی اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک دروازے سے گزرنے کا نام ہے۔ اب اس دروازے سے گزرنے کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا ہے، کیا کچھ دیکھا ہے، کیا کچھ سوچا ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی اسٹڈی نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس بات کے حوالے سے کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس پہ نادم بھی نہیں ہے اور اس کے لیے فکر مند بھی نہیں ہے۔ کوئی کھیلوں میں لگا ہوا ہے، کوئی تماشوں میں لگا ہوا ہے، کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی کس چیز میں لگا ہوا ہے۔ وہ جس چیز میں لگا رہنا چاہیے تھا اس میں بھی تو لگنا چاہیے نا۔ دیکھیں، ہم لوگ گھرداری نبھاتے ہیں تو رشتہ داری بھی نبھاتے ہیں، روزگار کاروبار بھی کرتے ہیں۔ جب دنیا میں دو چار چیزوں کو ہم مکس کر کے چل رہے ہوتے ہیں، دوستیاں بھی چلا رہے ہیں، کاروبار یا روزگار یا نوکریاں بھی کر رہے ہیں، محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، رشتہ داری بھی پال رہے ہیں، اپنے گھر بار دوست احباب سے بھی مل رہے ہیں، تو اس طرح ہم اپنے رب کے ساتھ بھی تو اپنا رشتہ رکھ سکتے ہیں نا۔ یہ رشتہ ہم نے کیوں توڑا ہوا؟ جب باقی سارے رشتے ہم نے پال رکھے ہیں، دوستی دشمنی کے رشتے پال رکھے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہم نے معاملات پال رکھے ہیں، تو اپنے رب کے معاملے کو کیسے بھول بیٹھے؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت نہیں، اس سے گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی معاملہ رکھا ہی نہیں۔ وہ جس نے ہمیں ابدی زندگی سے جناب نواز دیا ہے، یہ صرف سفر کی سرکولیشن ہے۔ یہ زندگی اور موت صرف سفر کی سرکولیشن ہے، سرکولیٹ کر کے ہم نے جانا وہاں ہے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو کیا لے کے جائیں گے؟ کیا ہمیشہ کے آسائشوں کا مال لے کے جا رہے ہیں، یا ہمیشہ کے لیے مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامان لے کے جا رہے ہیں؟ یہ چیز سوچنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو حقیقی طور پہ اپنی ذات کو سمجھنے، اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے اور اسے بیدار کرنے اور اسے اللہ کے اور اس کے حبیب کے عشق میں مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔